बड़ा अपसेट हो सकता है या नहीं? बिल्कुल, क्यों नहीं हो सकता। जमात इस्लामी ना गवर्नमेंट में जाती है ना अपोजिशन में जाती है, इसको हम कैसे कबूल कर लें कि यूर पॉइंट ऑफ व्यू के मुतफिका उम्मीदवार और जमात इस्लामी का उम्मीदवार जो है वो इसका हल नहीं है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून बिल्कुल सिरे से मिट जाएगी। तो 5 साल तक एक दूसरे के साथ दस्ते गिरबान रहे है कि 5 साल तक ये लोग ग्रुपिंग करते रहे और एट दी एंड जब टिकट एक उम्मीदवार से लेके दूसरे उम्मीदवार को दे दिया गया, उसके बाद भी ये अवाम के साथ वही सलूक करने जा रहे हैं और मुतफिक होकर फिर अवाम के सामने आ गए। ये मैं नहीं कह रहा, बल्कि एक आम लोगों का तासुर जिस तरीके से टिकट जारी किया गया बगैर लोगों की, कारकुनों की और फिर जो एप्लीकेशन। मैं हूँ राजा माजिद अनवर। आज़ाद कश्मीर में 25 जुलाई को इलेक्शन होने जा रहे हैं। यहाँ पर बड़ी इंतखाबात की गेमा गेमी है। आए रोज़ हम ये देख रहे हैं कि सियासी वफादारियाँ तब्दील हो रही हैं। कभी कोई वोटर अपनी वफादारियाँ तब्दील कर रहा है तो कभी कोई सियासतदान। कभी ये भी इतलात आ रही हैं कि कोई एक जमात का किसी दूसरी जमात के साथ इताअत हो रहा है, और कभी ये भी देखने में आ रहा है कि किसी जमात को छोड़कर जो सियासतदान हैं वो किसी और दूसरी जमात में जा रहे हैं। इस वक्त हल्का अल्ले 14 गरबी बाग में पेशरफ्त सामने आ रही हैं जिनके ऊपर आने वाले दिनों में बड़ी अपसेट की तवक्को की जा रही है। इस ताज़ा तरीन सूरत हाल पे गुफ्तगू करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं राजा आबद अली आबद। राजा आबद अली आबद मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा हैं और आज़ाद कश्मीर की सियासत पर इनकी गहरी नज़र भी है। मुस्लिम लीग नून और जमात इस्लामी के दरमियान इताअत की एक न्यूज़ चल रही है, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं माजिद आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने जो है मुझे मौका बख्शा कि मैं इससे सूरत हाल के ऊपर बात करूँ और अपना मौक़िफ़ दूँ। गुज़श्ता चंद रोज़ से ये चीज़ें जो है वो चल रही थी, लेकिन गुज़श्ता रात से बहुत तेज़ी के साथ मीडिया के ऊपर ये चीज़ें सामने आना शुरू हो गई हैं कि मुस्लिम लीग नून और जमात इस्लामी का आज़ाद कश्मीर के लेवल पे इताअत हो रहा है। कुछ साफ़ी हज़रात ने इस ख़बर को ब्रेक किया, तो उसके बाद मैंने भी अपने सोर्सेज से ये मालूमात ली कि क्या आया वाकई इसके अंदर कुछ हकीकत है या नहीं है। तो पता ये चला कि कुछ चीज़ें पाइपलाइन में हैं, लेकिन तय कुछ नहीं हुआ है मुस्लिम लीग नून और जमात इस्लामी के दरमियान। अलबत्ता जो साफ़ी हज़रात जिन्होंने इस खबर को ब्रेक किया, उन्होंने इससे हल्का गरबी बाग दिलकोट के हवाले से जो सामने चीज़ लाई है वो ये कि जहाँ पे जमात इस्लामी के उम्मीदवार के हक़ में मुस्लिम लीग नून का उम्मीदवार जो है वो यहाँ पे बैठ जाएगा और उसकी हमायत करेगा। तो इस ख़बर के बाद जो यकीनन मुझ समेत जो सारे कारकुन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के, उनमें एक बहुत तशवीश की लहर पाई गई है कि भाई ना खासा अगर पार्टी लीडरशिप इस तरह का फ़ैसला करती है कि हमारे उम्मीदवार को जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का यहाँ पे उम्मीदवार है उसका टिकट ड्रॉप किया जाता है जमात इस्लामी के हक़ में, तो इसके ऊपर दिलकोट में कारकुनों का बहुत शदीद रद्दअमल आएगा और लोग शायद जो है ना वो जमात के साथ बगावत न कर दें। ऐसे क्या मरक़ात थे कि आपकी जमात ने पहले एक उम्मीदवार जिन्होंने पिछले इलेक्शन में बड़ी ही अच्छी परफॉर्मेंस दी थी, उनसे टिकट लेके एक ऐसे उम्मीदवार को दे दिया गया जिसके पास उस तरह की बात नहीं थी? इसकी क्या मरक़ात थे और इसके इफेक्ट क्या पड़े यहाँ की? मैं आपको बताऊँ इसकी जिस तरह से कि चीज़ें सामने आई हैं। बुनियादी तौर पर राजा इफ्तिखार अयूब साहब के पास पार्टी का टिकट था, पार्टी ने डिसाइड किया, लेकिन इफ्तिखार अयूब साहब ने एक लेटर लिखा कि मेरी सेहत ख़राब है, और चूँकि जहाँ जमात के अंदर जो ग्रुपिंग थी तो उसको ख़त्म करने के हवाले से भी प्राइम मिनिस्टर को उन्होंने लिखा कि भाई यहाँ इन चीज़ों को ख़त्म करने की ज़रूरत है, और आपने वादा किया था कि मैं ख़ुद इन चीज़ों को ख़त्म करूँगा, जो अभी तक कंटिन्यू है। फ़ैसला भी हो गया है, 4-5-7 दिन गुजर चुके हैं डिसाइड होने के बाद। एक लिस्ट जो जारी हुई थी आपको पता है टिकटों के हवाले से, तो तकरीबन एक हफ़्ता गुजर चुका है, लेकिन अभी तक चीज़ें स्मूथ उस तरह से बेहतर नहीं हो रही हैं। तो लिहाजा आपका अगर कोई इंटरेस्ट इस तरह से है कि आप किसी और को इलेक्शन लड़ाना चाहते हैं तो आप किसी भी नौजवान को इलेक्शन लड़ाएँ, लेकिन कुछ मैं बिलमुशाफ़ा इसके ऊपर बात करना चाहता हूँ। जब जो बकौल इफ्तिखार अयूब साहब की उन्होंने कहा कि मैंने इस तरह की कोई कि जो है ना वो लिखा है लेटर, उसके बाद अचानक पार्टी लीडरशिप ने बग़ैर किसी मशावरत के यहाँ पे टिकट राजा फैसल आज़ाद साहब को जारी कर दिया, जिसके ऊपर लोगों ने बहुत सख्त रिज़ाइनमेंट की, और मेरी ख़ुद भी रिज़ाइनमेंट है। टिकट के ऊपर रिज़ाइनमेंट नहीं है, बल्कि इस तरीक़ाकार के ऊपर जिस तरीक़ा से टिकट जारी किया गया बग़ैर लोगों की, कारकुनों की, और फिर जो एप्लीकेंट्स थे हमारे 5-6 या 7 लोग, उनकी मशावरत के बग़ैर टिकट जारी किया गया। मेरे पास फैसल आज़ाद आए थे, मैंने उन्हें कहा था कि फ़ारूक अदर साहब ने आपको कमज़ोर करके हल्के में भेजा है, तो इस वजह से यह पार्टी के अंदर बहुत शदीद रिज़ाइनमेंट है। आप
اچھا، اس کے بعد یہ دیکھنے میں آیا کہ جب ٹکٹ ایشو ہوا تو بہت زیادہ ری ایکشن آیا. اس کے بعد ایک نئی ڈیولپمنٹ یہ سامنے آئی کہ افتخار ایوب اور باقی لوگوں نے جا کے فیصل آزاد کے ساتھ کاغذات نامزدگی جمع کروائی. تو 5 سال تک ایک دوسرے کے ساتھ دستے گریبان رہے، اور 5 سال کے بعد وہ لوگوں کو یعنی کہ ایسے کہہ دیں کہ لوگوں کو ایک دفعہ پھر چونا لگانے کے لیے یا بیوقوف بنانے کے لیے سامنے آ گئے. چونا لگانے کی بات نہیں ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ظاہر لوگوں کا اس کے اوپر ایک سوال ہے، جس طرح سے آپ بھی سوال اٹھا رہے ہیں کہ 4 سال ہمارے درمیان گروپنگ موجود رہی، اور اسے گروپنگ کے نتیجے میں نے اپنی پریس کانفرنس میں اس بات کا اظہار کیا تھا کہ یہاں پہ اس گروپنگ کے نتیجے میں ہم لوگ جو جماعت یا پاکستان مسلم لیگ نون سے جو لوگوں کی توقعات تھیں ڈیولپمنٹ کے حوالے سے یا تعمیر و ترقی کے حوالے سے، دیگر اس علاقے کے احساس محرومی دور کرنے کے حوالے سے، ان چیزوں کو ہم اس طریقے سے مکمل نہیں کر سکے. تو آج جب ٹکٹ کا یہ معاملہ ہوا، ٹکٹ اچانک تبدیل ہو گیا، تو افتخار صاحب نے اپنا ایک ڈیفینیٹ انہوں نے ایک سٹینڈ لیا، اور ان کا یہ اپنا سٹینڈ ہے. وہ خود اس بات کے بارے میں بتا سکتے ہیں کہ وہ اس بارے میں کیا اظہار خیال کرتے ہیں. لیکن میرا اپنا نقطہ نظر یہ ہے کہ میں جب یہ ٹکٹ واپس کیا افتخار ایوب صاحب نے، تو میں یہ کہتا ہوں، میرا اس پہ نقطہ نظر یہ تھا کہ پھر اگر ٹکٹ دوبارہ پارٹی مشاورت سے جاری کرتی تو ایسے حالات بنا کے جاری کرتی تاکہ وہ گروپنگ ختم ہو جاتی، ٹھیک ہے، اور ہم لوگ آسانی کے ساتھ لوگوں میں جانے کی پوزیشن میں ہوتے، اور پرائم منسٹر کو اس حوالے سے اپنی ذمہ داری لینی چاہیے تھی، جو انہوں نے نہیں لی. لیکن عام آدمی کا یہ سوال بنتا ہے کہ 5 سال تک یہ لوگ گروپنگ کرتے رہے، اور ایٹ دی اینڈ جب ٹکٹ ایک امیدوار سے لے کے دوسرے امیدوار کو دے دیا گیا، اس کے بعد بھی یہ عوام کے ساتھ وہی سلوک کرنے جا رہے ہیں اور متفق ہو کر پھر عوام کے سامنے آ گئے. یہ میں نہیں کہہ رہا، بلکہ ایک عام لوگوں کا تاثر. بالکل. اچھا، یہ بتائیے کہ جو ایک متفقہ امیدوار کی بات ہو رہی ہے کہ غربی باغ میں ایک متفقہ امیدوار لایا جائے، کیونکہ آپ سب کا موٹیو یہی ہے، آپ سب کی سوچ یہی ہے، آپ سب کا یہ منشور ہے کہ عتیق خان کو ہرانا چاہیے. تو آپ کی پوائنٹ آف ویو سے کون سا ایسا متفقہ کینڈیڈیٹ ہو سکتا ہے کہ جو یہاں پہ عتیق خان کا بہتر آپشن ہے؟ میں آپ سے یہ گزارش کروں کہ یہاں متفقہ امیدوار کی بات ہے. سب سے پہلے یہ بات ہم نے کہی کہ یہ متفقہ امیدوار یہاں پہ لایا جائے، اور میں نے اپنی جب ٹکٹ تبدیل ہوا، اس ٹکٹ تبدیلی کے بعد میں نے پریس کانفرنس یہاں دی رپورٹ میں نے کہا جی کہ چونکہ ٹکٹ جن لوگوں کو ٹکٹ جاری کی گئی ہے ان میں سے اکیلا کوئی بھی اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ جو سردار عتیق خان کا مقابلہ کر سکے، لہذا ایک مشترکہ لائحہ عمل اختیار کیا جائے تاکہ جو ہم عتیق خان کا مقابلہ کر سکیں. ابھی میں آپ سے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ اس وقت 3-4 لوگ یہاں پہ 5 لوگ ہیں جن کے پاس ٹکٹ ہیں، یعنی جو قابل ذکر ٹکٹ ہے. ایک جن میں پاکستان مسلم لیگ نون کا ٹکٹ ہے، اور پی ٹی آئی کا ٹکٹ ہے، اور جماعت اسلامی کا ہے، پیپل پارٹی کا ہے، اور جے یو آئی کا. اب میں یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں، اسی لیے اس وقت جو کارکنان کے تھوڑے نہیں بلکہ میں سمجھتا ہوں کارکنان کے اندر جب سے یہ خبر چلی اتحاد کے حوالے سے کہ جماعت اسلامی کے ساتھ اتحاد ہو اور جماعت کے حق میں ہمارا امیدوار بیٹھ جائے، مثلا یہ ایک خطرناک بات ہے. مشترکہ امیدوار بالکل ہونا چاہیے، مشترکہ امیدوار ہی میں سمجھتا ہوں کہ اس سے آپ کی پوائنٹ آف ویو سے سولوشن ہے. میں بالکل سولوشن ہے، لیکن مشترکہ امیدوار جماعت اسلامی کا امیدوار جو ہے وہ اس کا حل نہیں ہے. آپ یہ دیکھیں، وہ کیوں قابل قبول نہیں ہے؟ میں گزارش کرنا چاہتا ہوں، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں پاکستان مسلم لیگ نون کا ٹکٹ ایک بڑی جماعت کا ٹکٹ ہے، ٹھیک ہے. بے شک فیصل آزاد پاکستان مسلم لیگ نون کا امیدوار اس کرائیٹیری میں اترتا ہے کہ وہ متفقہ امیدوار ہو سکے؟ میں گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ پاکستان مسلم لیگ نون کا ٹکٹ اس کرائیٹیری پہ اترتا ہے کہ اس کو متفقہ امیدوار کے طور پہ یا متفقہ شخصیت اپنی جگہ. میں دیکھیں، مجھے میں نے جس طرح سے آپ سے پہلے اس بات کا اظہار کیا کہ پاکستان مسلم لیگ نون نے جس طرح سے یہ ٹکٹ دیا اس کے اوپر تحفظات اپنی جگہ پہ ہے، اور بالکل یقیناً میں آج بھی اپنے ان تحفظات کے اوپر سٹینڈ کرتا ہوں. لیکن میں پاکستان مسلم لیگ نون کے ٹکٹ کے اوپر جماعت اسلامی کے ٹکٹ کو کسی صورت فوقیت نہیں دے سکتا. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، آپ مجھے یہ بات بتائیں کہ جماعت اسلامی اس وقت مثلا سوائے دی ریکارڈ کہ آپ کو کہاں پہ ایگزسٹنس اس کی کرتی ہوئی نظر آتی ہے، اور یہ کہاں پہ آپ کو کھڑی نظر آتی ہے؟ سوائے مثلا یہ ہلکا غربی باغ اور بستی میں بھی نہیں ہے، شرکی میں بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے. بستی میں بھی چلو جماعت اسلامی نہیں ہے، وہ ترابی صاحب کی شخصیت ہے، ٹھیک ہے. یہاں بھی جماعت اسلامی جو ہے نا وہ کوئی اتنا بڑی اس کی فوٹنگ نہیں ہے، مسلم لیگ کی بڑی فوٹنگ ہے. لیکن ہم اس وقت غربی باغ کی بات کر رہے ہیں، اور آپ سب لوگوں کا جب یہ کہنا ہوتا ہے کہ عتیق خان کو ہی ہرانا آپ لوگوں کا مقصد ہے، تو اس پوائنٹ آف ویو سے متفقہ کینڈیڈیٹ میں وہی آپ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں ہمیں فیصلہ کرنے میں یہ بہت
یعنی غور کرنا چاہیے کہ متفقہ امیدوار کون ہو سکتا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ خدا نخواستہ کہ جماعت اسلامی متفقہ امیدوار کے طور پر سامنے ہے۔ اب متفقہ امیدوار دیکھیں، بڑی جو سیاسی جماعتیں ہیں، پاکستان مسلم لیگ وہ سب سے بڑی جماعت پاکستان مسلم لیگ نہیں ہے، اور دوسری جماعت پاکستان پیپل پارٹی ہے، اور JUI بھی ہے۔ جماعت اسلامی سے تو بڑا نیٹ ورک JUI کا پورے پاکستان کے اندر، جماعت اسلامی کے مقابلے میں بہت بڑا نیٹ ورک ہے پاکستان پیپل پارٹی کا پورے پاکستان کے اندر، اور جماعت اسلامی سے یعنی بہت بڑا نیٹ ورک ہے پورے پاکستان کے اندر۔ پاکستان مسلم لیگ نون تو ایک بہت بڑی جماعت ہے، ٹھیک ہے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ اگر متفقہ امیدوار آئے تو باقی سیاسی جماعتوں کو اس کے اوپر کنسنسس کرنا چاہیے کہ ہمیں اس جماعت کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے کہ جو جماعت کل آنے والے دور میں پاکستان کے اندر گورنمنٹ میں جائے گی یا اپوزیشن میں جائے گی۔ جماعت اسلامی نہ گورنمنٹ میں جاتی ہے نہ اپوزیشن میں جاتی ہے، اس کو ہم کیسے قبول کر لیں کہ اس کا امیدوار کو جو ہے نا جہاں پہ الیکشن لڑے۔ اوکے، اچھا یہ بتائیے کہ ایک میٹنگ ہوئی تھی حالیہ دنوں میں ایک کسی جگہ پہ، آپ اس میٹنگ میں شامل تھے، متفقہ کینڈیڈیٹ کے حوالے سے وہ میٹنگ تھی، اس میں کیا کس طرف ڈیولپمنٹ ہوئی اور اس میں کیا کچھ باتیں ایسی ہوئی کہ یہ ایسا آپ سمجھتے ہیں کہ متفقہ کینڈیڈیٹ کچھ سامنے آ سکتا ہے، تمام جماعتیں تمام لوگ اس پہ متفق ہو سکتے ہیں؟ میں آپ کو گزارش کروں، وہ جو میٹنگ ہوئی تھی اس میں بھی یہی چیزیں زیر بحث تھیں کہ ہم جو ہے نا وہ ایک متفقہ امیدوار دیں، اور ایک وہاں رابطہ کمیٹی بھی بنی ہے، کوآرڈینیشن کمیٹی جسے آپ کہہ سکتے ہیں، تو مختلف لوگوں سے وہ رابطہ کرے گی۔ 30 تاریخ کو انہوں نے شاید کوئی اجلاس، وہ تو پتہ نہیں کتنے ممبر ہیں، کافی سارے وہ نام لکھے ہوئے تھے انہوں نے، اور 30 تاریخ کو انہوں نے اجلاس بھی بلایا ہوا ہے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ دیکھیں سر، وہ فیصلہ ہونا چاہیے جو لوگ قبول کر سکیں۔ ایسا کوئی فیصلہ کسی فورم کو نہیں کرنا چاہیے جس کو لوگ قبول نہ کریں، ٹھیک ہے۔ اور لوگوں کے لیے قبولیت کا جو فیصلہ ہے جس کو لوگ عام طور پہ قبول کر سکتے ہیں، وہ ہے کسی بڑی سیاسی جماعت کے ساتھ کھڑا ہونا، ٹھیک ہے یا نہیں۔ اور وہ سیاسی جماعت اس وقت پاکستان مسلم لیگ نون ہی ہے جس کے ساتھ لوگ کھڑے ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ متفقہ امیدوار ہو، ان یور پوائنٹ آف ویو کہ متفقہ امیدوار آپ کی جماعت کا ہونا چاہیے؟ میں سمجھتا ہوں کہ ہماری جماعت کا ہونا چاہیے۔ اگر ایسی بات نہیں ہے کہ اگر کوئی جماعتوں کے اوپر اختلافات ہیں، اگر کوئی بندہ اپنا پارٹی ان کیس فاروق حیدر درکوٹ آتے ہیں، سنا ہے کہ 30 جون کو وہ درکوٹ آ رہے ہیں، اور یہاں پہ آ کے وہ اعلان کرتے ہیں کہ ہم نے جماعت اسلامی کے ساتھ اتحاد کر دیا ہے اور ہمارا جو امیدوار ہے وہ جماعت اسلامی کے حق میں دستبردار ہو جائے یا بیٹھ جائے، تو اس صورت میں آپ کی جماعت اور درکوٹ کے جو لوگ ہیں ان کا کیا رد؟ میرے خیال میں فاروق حیدر صاحب ایسا فیصلہ ان کو کرنا بہت اس لیے مشکل ہوگا کہ یہاں پہ جماعت کا ایک بڑا زبردست ایک سیٹ اپ ہے، بے شک کہ اس میں کمزور ہیں یا اپنی جگہ الیکشن کے اس پروسیس کے اندر، لیکن اتنے بھی کمزور نہیں ہیں کہ ہم جماعت اسلامی کے سامنے سرنڈر کر جائیں۔ فاروق حیدر صاحب گزشتہ انتخابات میں بھی جہاں آئے تھے ہمارے کینڈیڈیٹ کو بٹھانے کے لیے، لیکن وہ ایسا نہیں کر سکے تھے۔ آپ کے ساتھ 2011 میں ایسا ہو چکا ہے نا؟ 2011 میں جماعت نے، میں آپ کو ایک بات بتاؤں، دیکھیں وہ سب سے بڑی غلطی تھی کہ جس موقع کے اوپر جو ہے نا پاکستان مسلم لیگ نے اپنا کینڈیڈیٹ نہیں دیا تھا۔ ایسا تو نہیں ہے کہ ٹکٹ کی تبدیلی ہی ایسی ہوئی ہے کہ وہ پری پلان ہوئی اور ایک ایسے امیدوار کو جو کہ کہہ سکتے ہیں ویک امیدوار کینڈیڈیٹ کو سامنے لا کے اسے قربانی کا بکرا بنانے کی کوشش کی؟ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، امیدوار جو ہے اس میں کوئی شک نہیں، چلو امیدوار کی اپنی بھی ایک کیپیسٹی ہوتی ہے، اس کی اپنی بھی ایک ورتھ ہوتی ہے اور اس کو آپ مائنس نہیں کر سکتے ہیں۔ نہیں، ہم مائنس نہیں کر رہے ہیں، لیکن میں گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ آپ اس وقت 3 کینڈیڈیٹ ہیں، راجہ فیصل آزاد، راجہ خالد محمود صاحب اور راجہ خاور قیوم صاحب۔ اگر ان کی ذاتی ورتھ اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں، مثلا ان کو آپ ورتھ کے حساب سے آپ دیکھنا چاہتے ہیں کہ مثلا ان میں ایک ہیوی کینڈیڈیٹ کون ہے، تو میں آپ سے یہ کہتا ہوں کہ آپ تینوں لوگوں کو، مثلا فیصل آزاد سے بھی ٹکٹ واپس لے لیں، اس کو ٹکٹ کے بغیر دیکھیں، خالد محمود صاحب کو بھی آپ ٹکٹ کے بغیر دیکھیں، خاور قیوم کو بھی اگر آپ کی ٹکٹ کے بغیر دیکھیں، تو ان کی جو ذاتی ورتھ ہے وہ آپ کو بالکل اس میں آپ کو جو ایک اندازہ کرنے میں کوئی مشکل نہیں ہوگا کہ یہ کیا کس پوزیشن میں ہے۔ اگر پارٹی ورتھ دیکھنی ہے تو پھر آپ ٹکٹوں کو دیکھ لیں، پیپل پارٹی کو بھی دیکھ لیں، مسلم لیگ کو بھی دیکھ لیں اور جماعت اسلامی کو دیکھ لیں۔ اس میں کوئی فیصلہ کرنے میں ایسا کوئی ایشو ہے ہی نہیں کسی بھی فورم پہ، نہ ہماری جماعت کی لیڈرشپ کو اور نہ جہاں اگر کوئی جہاں جو کوآرڈینیشن بنی ہے اگر کوئی ایسا فیصلہ کرتی ہے تو اس کو بھی ذاتی ورتھ جو ہے وہ سب کی آلموسٹ ایک ہی جیسی ہے، نہ خالد محمود صاحب کی فیصل سے زیادہ ہے اور نہ فیصل کی خالد محمود صاحب سے زیادہ ہے، نہ خاور کی کوئی ذاتی ورتھ میں سمجھتا ہوں کوئی کم ہے، سب کی ایک ہی جیسی ہے۔ لیکن دیکھیں نا یہ ہے اس سے فیصلے کو کرنے سے پہلے کہ بھائی پارٹی کس کی زیادہ مضبوط ہے، پارٹی کس کی بڑی ہے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر تو یہ فیصلہ کرنا ہے کہ کون سا امیدوار جو ہے وہ مشترکہ امیدوار کے طور پر انہیں چاہیے، تو اس میں سمجھتا ہوں کہ جو بڑی سیاسی جماعتیں ہیں ہم ان کو کسی بھی صورت نظر انداز نہیں کر سکتے۔ ٹھیک ہے، اوکے۔ آپ غربی باغ کی جو موجودہ صورتحال ہے اس کو کس نظر میں دیکھتے ہیں؟ کیا کوئی بڑا اپسیٹ ہو سکتا
सकता है या नहीं? बिल्कुल, क्यों नहीं हो सकता। अगर कैसे? मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमारी लीडरशिप जो राजा फारूक अदर साहब हैं, वो बजाय इसके, या अगर जो इताद जो जिस तरह से चीज़ें सामने आ रही हैं, जो बताया जा रहा है कि इलेक्शन इताद हो रहा है, और वो इलेक्शन इताद जमात इस्लामी के पलड़े में डालने के बजाय जमात इस्लामी को पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के पलड़े में डाला जाए, ठीक है, तो बिल्कुल अपसेट हो सकते हैं। हम दीगर लोगों से खुद भी रब्ता कर सकते हैं। इनके ऐसा तो कुछ अगर नहीं है। आपका इताद हो जाता है जमात इस्लामी के साथ, तो उस सूरत में कोई अपसेट मुतवक्को है करबीबा के उसके अंदर बहुत बड़ी बगावत हो जाएगी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अंदर। लोग इस बात को कबूल नहीं करेंगे। लेकिन वो वोटर किधर जाएगा? मैं वही कह रहा हूँ, वो जा सकता है, वो वोटर कहीं भी जा सकता है, उसको आप कहीं पकड़ तो नहीं सकते। नहीं, वो मुस्लिम कॉन्फ्रेंस की तरफ भी जा सकता है, वो पीटीआई की तरफ भी जा सकता है, वो पीपल पार्टी की तरफ भी जा सकता है, वो किसी आज़ाद उम्मीदवार के हक में भी जा सकता है। अभी चूँकि चीज़ें तो फाइनल नहीं हुई हैं, बस राजा फ़हीम फारूक भी एक आज़ाद उम्मीदवार के तौर पे सामने है। उनकी ज़ाती वर्थ अगर देखी जाए तो वो इन सब लोगों से ज़्यादा है। ज़ाती वर्थ जो है उनकी, ठीक है, आपको पता है कि रंगला और गिरदनवा में उनकी वो पूरे हल्के में उनका एक अपना नेटवर्क तो मौजूद है। मुस्लिम लीग नून को जमात इस्लामी के यहाँ यानी उसके सामने अगर दस्तबरदार करवाया जाएगा तो लोग इस बात को कबूल नहीं करेंगे किसी सूरत भी, और इसका नुकसान जमात को होगा, जहाँ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून बिल्कुल सिरे से मिट जाएगी, और इसका फ़ायदा सरदार अतीक साहब को जाएगा। तो ऐसा भी है कि पीटीआई भी कोई बड़ा परफॉर्म कर सके, कोई बड़ा अपसेट? इसमें कोई शक नहीं है। पीटीआई ज़ाहिर एक वफाकी हुकूमत है, और उस हुकूमत की निगरानी में जहाँ पे इलेक्शन हो रहे हैं वो टिकट है उनका, तो यकीनन वो भी के मुकाबले की फ़ज़ा पैदा कर सकते हैं। अभी तक तो उस तरह की पोजीशन नहीं है, लेकिन मुकाबले की फ़ज़ा पैदा कर सकते हैं। अभी सुना है कि बाकी लोग भी जो है ना, कदावर लोग, वो वापस जमात के साथ खड़े हो रहे हैं, और जब वो सारे लोग खड़े हो गए तो यहाँ माहौल तो बन जाएगा उनका भी। थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया। आपने राजा आबिद अली की गुफ्तगू सुनी कि इनका यही कहना है कि अगर कोई मुतफिका कैंडिडेट आता है तो वो किसी बड़ी पार्टी से आना चाहिए, और इसके अलावा गरबीबा की मौजूदा सूरत हाल को देखते हुए इनका ये कहना है कि अपसेट यहाँ पे हो सकता है। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह आप सबका हामी नासिर हो।